بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، رشین وزیر خارجہ سرگئی لیواروف پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے زر خرید اور بطور خاص مغربی مفادات کا ٹٹو میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے اس دورے کی وہ اہمیت اجاگر نہیں کی جو اس کی اہمیت ہے۔ میرا جو ناقص مطالعہ صحافت کا چھوٹا سا تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دورہ پچھلے 10 سال کے جو پاکستان کے میں دورے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ جیسے کبھی ہم روس کے سب سے بڑے دشمن تھے، ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کو توڑا افغانستان میں جہاد کے ذریعے، جو بھی وجوہات اس کی تھی مجھے نہیں پتہ، بہرحال ہم نے روس کے توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جو تو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بنوانا ہوتا ہے، وہ 8ویں جماعت کی لڑکیوں اور لڑکوں کی طرح نہ تو مستقل کوئی اپنی اس طرح کی دشمنی کی پالیسیاں بنا لیتے ہیں، ہاں قومی غیرت ایک چیز ہے جس کو وہ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ روسی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی کردار کبھی نہیں رہا۔ روسی اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک کردار ادا کرتی ہے، اور وہ حالات جن میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا وہ دراصل روس کے ہی پیدا کردہ تھے کہ روس نے 1971 میں انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا، اور 1971 کی جنگ میں اس کی انڈیا کو بے جا مدد نے پاکستان کے 35,000 جو فوجی وہاں پر تھے ان کے لیے کوئی ایسا چانس ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ 1965 کی اپنی تاریخ دہرا سکتے۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ 1965 میں انڈیا نے جو تجربہ حاصل کیا تھا، جو تاریخ سے سبق سیکھا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم اب پاکستان سے اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے یہ بدلہ لینے کے لیے روس کو استعمال کیا، پاکستان نے مشرقی پاکستان کا بدلہ لینے کے لیے کہیں لاشعور میں یہ معذور ہوگی امریکہ کو استعمال کیا، اور دونوں کا حساب چکتا ہو گیا۔ اب روسی جو صدر پیوٹن ہے یہ بہت زبردست، ایک تو یہ عسکری طبیعت کے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ KGB کے سربراہ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے بہترین جو فائٹر ہیں، یہ جو ہماری جوڈو کراٹے والے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ذاتی طور پہ نا بہت پرمغز اور پرمطالعہ آدمی ہے، بڑا ویژنری آدمی ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو توڑنے کے لیے، دیکھیں میں آج جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ ممکن ہے اس پہ ہنسیں گے، لیکن ممکن ہے پتہ نہیں ہم نے اس دنیا میں کب تک رہنا ہے کہ نہیں رہنا، وہ اپنا بدلہ امریکہ کو توڑوانے، امریکہ نے جو پاکستان کے ذریعے اس کو توڑوایا تھا، بنیادی کردار تو امریکہ کا تھا، تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے، امریکہ کو توڑنے کے لیے، امریکہ کو بے بس کرنے کے لیے ایک نئی اور انقلابی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، جس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا سے قطع تعلق کر دیا۔ قریباً S-400 جو انڈیا ان سے لے رہا تھا، اور اب وہ امریکہ کے خوف سے، کیونکہ لائیڈ آسٹن نے اس دورے میں تو ٹھیک ٹھاک ان کو دھمکی دے دی کہ تم نے بالکل نہیں وہ لینے، اور 4 اہم معاہدے ان کے ساتھ وہ کر کے گئے ہیں۔ اور پھر صدر پیوٹن کا دورہ بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے منسوخ کر دیا تھا انڈیا نے، اس کو کرونا کو بہانہ بنا کے۔ تو صدر پیوٹن یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو بدلتے حالات ہیں دنیا کے، جو بدلتے معاملات ہیں،
ان میں شاید انڈیا نے اپنی جگہ جو ہے نا وہ ادھر سیٹ اپنی رکھوا لی ہے امریکہ کی طرف، جبکہ پاکستان جو چین کی مدد سے اس دنیا کا سب سے بڑا آبی منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ اور یہ جو ہمارا سی پی سی ہے، یہ جو سی پیک منصوبہ ہے، یہ چلانے کے لیے چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور چین جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا یہی ہے۔ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے روس کی طرف سے پاکستان میں $14 بلین انویسٹمنٹ کی یہ کا وعدہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس میں سے 2.5 جو وہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بچھانے پر صرف کرنے تھے، اور یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ستمبر میں امید ہے کہ صدر پیوٹن اس دورے کے بعد ستمبر میں صدر پیوٹن پاکستان آئیں گے اور وہ اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ اس ملاقات میں سرگئی لیوروف کی ملاقات ہے۔ جو معاہدے ہوں گے ان پہ موری تصدیق تو یہ ثبت کریں گے اس کو، یعنی یہ سمجھیے کہ باقاعدہ ان کے افتتاح کے لیے یہ آئیں گے پیوٹن پاکستان۔ تب تک پلوں کے نیچے ویسے ہی بہت سا پانی گزر چکا ہوگا، اور امریکہ نے جو کواد کو مضبوط کرنے کا صدر بائیڈن نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں انڈیا کو ضرورت سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے، اس کو بیلنس کر کے جب چین، پاکستان، روس، ایران اور طالبان، افغانستان کا نام ہے طالبان، یہ ملیں گے تو یہ دنیا ایک ایسا اسٹریٹجک موو دیکھے گی کہ حیران رہ جائے گی، اور کواد کے مقابلے میں ایک بہت مضبوط گروپ جو ہے وہ بن چکا ہوگا۔ میں نے ترکی کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا کیونکہ ترکی کو دوسرے کچھ معاملات کے لیے رکھا گیا ہے۔ براہ راست ٹکراؤ میں ترکی کو نہ تو پاکستان لانا پسند کرتا ہے، تاکہ ترکی کی جو موجودہ حیثیت ہے، جو اکانومی کی حیثیت ہے، یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ناظرین کرام، سرگئی لیوروف کا پاکستان آ کر پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے تو وہ بات کریں گے جو موجودہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس پہ۔ افغانستان خاص طور سے طالبان کے اس اعلان کے بعد کہ وہ مئی سے ایک دن بھی آگے امریکہ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جتنی تیزی سے اب جھڑپیں وہاں شروع ہو گئی ہیں، اور جنگ جو ان کا جو خفتہ یہ پہاڑ تھا آتش فشاں افغانستان کا، یہ اچانک پھر سلگنے لگا ہے، تو اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے پس منظر میں گفتگو ہوگی۔ ایران اور چین نے جو نیا $400 بلین کا معاہدہ کیا ہے، اور وہ اس میں چابہار سے سویس تک جو ایک نئی لائن بنا رہے ہیں، اور جس پہ خاصا سیخ پا بھی ہے امریکہ، اور جس کے لیے یہ ڈرامہ بھی کیا گیا تھا ابھی بند کرنے کا اس کو سویس کو، یہ ساری صورتحال اس میں زیر بحث آئے گی۔ ناظرین کرام، سرگئی لیوروف کے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ضمیر لیوروف آ رہے ہیں۔ ضمیر لیوروف پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، اور یہ پاکستان سے متعلق بہت اہم بڑے خصوصی یہ قرب رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے ابھی جو روس میں ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی افغانستان کے حوالے سے، جس میں پاکستان کی خصوصی اہمیت تھی، اس میں انہوں نے انڈیا کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ روس یہ سمجھتا ہے کہ افغان مسئلے سے انڈیا کا کوئی تعلق نہیں، اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اپنا فرنٹ مین بنا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس کے حوالے سے جو سوالات جنم لیں گے ان کا جواب شاید سرگئی لیوروف کے اس دورے میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کوشش کی جائے گی کہ اب جو بدلتی ہوئی پوزیشن ہے، جیسے ایک دم چھلانگ لگا کر
یہ انڈیا جو ہے وہ ادھر کوارڈ میں چلا گیا ہے، اور ادھر پاکستان میں روس جو ہے وہ انڈیا سے نکل کر پاکستان کی طرف آیا ہے، چین کی طرف آیا ہے، ایران کی طرف آیا ہے، ترکی کی طرف آیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک چینج ہے۔ اس ملاقات کو آپ عام ملاقات نہ سمجھیں۔ اس کے فوری بعد میرا خیال یہ جائیں گے ادھر سعودی عرب جائیں گے، جہاں سے پھر شاید انڈیا جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مارچ میں روسی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس کا ایک بڑا اہم دورہ کیا تھا، اور ان کے بعد پھر مارچ کے آخر میں چینی وزیر خارجہ نے دورہ کیا تھا گلف کا اور سعودی عرب کا، اور انہوں نے ایران میں جا کر پھر یہ ایک بہت بڑا دھماکہ کیا تھا، یہ $400 بلین کا۔ ناظرین کرام، اب اس ملاقات سے ایک نیا ڈیفنس بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے، جو کوارڈ کے مقابلے پر آئے گا، اور جو امریکہ کی پالیسیوں کو منجمد کر کے رکھ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔